عاشورہ کا روزہ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل۔ عاشورہ کا روزہ رکھنے کے تعلق سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 حالتیں تھیں، جس میں سے حالت اول یعنی پہلی حالت یہ تھی کہ جب آپ مکہ معظمہ میں تھے تو یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن آپ نے صحابہ کو اس کے رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ صحیحین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ عاشورہ کا روزہ جاہلیت کے دنوں میں قریش رکھا کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ آپ بھی روزہ رکھتے تھے۔ لیکن جب ہجرت فرما کر آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تب بھی آپ نے عاشورہ کے روزے کا معمول برقرار رکھا۔ فرق بس اتنا ہوا کہ یہاں آپ نے صحابہ اکرام کو بھی اس کے رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے تو آپ صرف رمضان ہی کا روزہ رکھنے لگے، عاشورہ کا روزہ ترک فرما دیا۔ پھر یہ ہو گیا کہ جو چاہتا عاشورہ کا روزہ رکھ لیتا اور جو نہیں چاہتا نہیں رکھتا۔ صحیح بخاری میں ایک روایت یوں آئی ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا، جو چاہے روزہ رکھ لے اور جو چاہے افطار کر لے۔ اور دوسری حالت یہ ہے کہ جب سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ نے اہل کتاب کو عاشورہ کے دن کی بڑی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا، نیز یہ بھی کہ وہ اس دن روزہ رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ ایسی چیزوں کے بارے میں جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہ ہوا ہوتا تھا، آپ کو اہل کتاب کی موافقت پسند تھی، چنانچہ آپ نے بھی ان کی موافقت میں اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا، بلکہ اس دن کا روزہ رکھنے کی خصوصی تاکید فرمائی، یہاں تک کہ اہل اسلام اپنے بچوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھوانے لگے۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدوم ممینت لزوم سے مدینہ مشرف کیا تو آپ نے یہودیوں کو عاشورہ کا دن روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کس لیے رکھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہی وہ عظیم الشان دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات بخشی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق آپ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ بطور شکرانہ رکھا تو ہم بھی ان کی اتباع میں آج کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم حضرت موسیٰ کے بارے میں تم سے زیادہ حقدار دلائق ہیں۔ چنانچہ آپ نے بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہود کے کچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا، دیکھا کہ وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ پوچھا تو وہ کہنے لگے، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو غرق ہونے سے بچایا اور فرعون کو غرق ہلاک کیا، اور اس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی۔ چنانچہ اس دن حضرت نوح اور موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ یہ سن کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ کی نسبت میں زیادہ حقدار ہوں کہ اس دن کا روزہ رکھوں۔ پھر آپ نے صحابہ اکرام کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم عنایت فرمایا۔ صحیحین میں حضرت سلمہ بن عکو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک آدمی کو لوگوں میں اعلان کرنے کا حکم دیا کہ جو کھانا کھا چکا ہے وہ دن کا بقیہ حصہ روزہ سے گزارے، یعنی بقیہ دن کچھ نہ کھائے، اور جس نے کچھ نہیں کھایا وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ آج کا دن عاشورہ کا دن ہے۔ صحیحین ہی میں حضرت ربیع بنت محوذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے قریب انصار کی ایک بستی میں عاشورہ کی صبح پیغام بھجوایا کہ جس شخص نے روزہ کی حالت میں صبح کی ہے وہ اپنے روزے کو پورا کرے، اور جو شخص بغیر روزے کے ہے اسے چاہیے کہ دن کا بقیہ حصے میں کچھ نہ کھائے پیے۔
حضرت ربیع بنت معاذ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ اس دن کے بعد سے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کا ہمارا معمول بن گیا اور ہم اپنے بچوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھواتی تھی۔ طریقہ یہ تھا کہ ہم مسجد میں چلی جاتی تھی اور بچوں کو کھیلنے کے لیے اون کی گڑیا دے دیتی۔ جب کوئی بچہ کھانے کے لیے روتا تو ہم اس کو کھیلنے کے لیے وہ گڑیا پیش کر دیتی یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ جب وہ ہم سے کھانا مانگتے تو ہم ان کو وہ گڑیا دے دیتی، وہ گڑیا سے کھیلنے میں مشغول ہو جاتے اور اس طرح ان کا یہ روزہ مکمل ہو جاتا۔ اس تعلق سے بہت سی احادیث مروی ہیں۔ امام طبرانی نے ایک مبہول روایت نقل کی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشورہ کے دن اپنے اور اپنی بیٹی فاطمہ کے دودھ پیتے بچوں کو اپنے پاس بلواتے، ان کے منہ میں اپنا لحاب دہن ڈالتے اور ان کی ماؤں سے فرماتے کہ ان کو شام تک دودھ نہ پلانا، اللہ کی شان کے آپ کا لحاب مبارک ہی ان کو بھوک سے کفایت کر جاتا۔ اہل علم کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ عاشورہ کا روزہ ماہ رمضان کی فرضیت سے پہلے واجب تھا یا سنت مؤکدہ، چنانچہ اس تعلق سے دو قول ملتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ اس وقت واجب تھا۔ امام احمد اور ابو بکر کے اقوال سے بھی یہی ظاہر ہے، جبکہ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ تاکیدی طور پر مستحب روزہ تھا۔ یہی ہمارے بہت سے اصحاب وغیرہ کا قول بھی ہے۔ ناظرین گرامی، اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تیسری اور چوتھی حالت بیان کریں گے۔